امیر مینائی نے کہا ہے، یہی جو سودا ہے مجھ حزیں کا، پتہ کہاں کوئے نازنی کا۔ غبار آسا نہیں کہیں کا، نہ آسماں کا نہ میں زمیں کا۔ کہاں کا نالہ کہاں کا شیون، سنائے قاتل ہے وقت مردن۔ قلم ہوئی ہے بدن سے گردن، زباں پہ نعرہ ہے آفریں کا۔ قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ کس آستانے پہ جا پڑا ہوں، کہاں الہی میں جب بسا ہوں۔ کہ سر نہ اٹھے ہزار چاہوں، یہ ربط ہے سجدہ و زمیں کا۔ الفاظ کے معنی: حزیں غمگین، غبار آسا غبار کی مثل، شیون نوحہ فریاد، وقت مردن موت کے وقت، جبہ ساز ماتھا رگڑنے والا، منت سماجت کرنے والا۔ امیر مینائی کے یہ اشعار تصوف اور عقائد کے موضوع پر ہیں، لیکن اس میں ایک شعر فلسطین کی موجودہ صورتحال کی تصویر پیش کرتا ہے۔ قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ دوستو، وہ وقت دور نہیں جب قیامت کے دن مظلوم مقتولین کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور اگر تلوار کی زبان خاموش رہے گی، یعنی قاتل اعتراف جرم نہیں کرے گا، تو مقتول کا بہتا ہوا خون قتل ناحق کی شہادت دے گا۔ یہی بات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اور قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فریاد کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے ظلماً قتل کیا، یہاں تک کہ اسے عرش کے قریب لے آئے گا۔ راوی کہتا ہے، لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اور جو کوئی قصداً مومن کو ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور وہ اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے آخرت میں عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے اور نہ تبدیل ہوئی ہے، تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یعنی جب تک مقتول معاف نہ کرے یا قاتل اپنے کو قصاص کے لیے پیش نہ کرے یا دیت پر صلح نہ ہو تو قتل ناحق کی توبہ قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو لے کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اے اللہ، اس سے پوچھئے اس نے مجھے کس جرم میں ناحق قتل کیا؟ تو قاتل کہے گا، میں نے اسے فلاں بادشاہ کے عہد اقتدار میں قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سربراہ حکومت یا جس بادشاہ کی سلطنت میں ناحق قتل ہوا ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں باز پرس ہوگی۔ اپنے حق وطن اور حقوق انسانی کو سلب کرنے والی اسرائیلی حکومت کے خلاف مظلوم فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا، اپنی استطاعت کے مطابق ظلم کے خلاف مزاحمت کی۔ اس کے جواب میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ 21ویں صدی میں چشم فلک نے اس طرح کے ابلیسی مناظر اللہ کی زمین پر نہیں دیکھے۔ کسی تمیز کے بغیر بوڑھوں، عورتوں، بچوں، مریضوں اور عام شہریوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی آبادیوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ غزہ کی پٹی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، اور شہداء، زخمیوں اور مظلومین کی حقیقی اور قطعی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، بس قیاسات ہیں، تخمینے ہیں اور اندازے ہیں۔ تاحال کسی کو نہیں معلوم کہ بمباری کے نتیجے میں ملبے کا ڈھیر بنی عمارات کے نیچے کتنے انسان موت کی آغوش سے ہمکنار ہو گئے اور سسکیاں لیتے لیتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جام شہادت نوش کیا، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یا تو شہید کر دیے گئے یا اپنے سرپرستوں سے محروم ہو گئے۔ جدید دنیا کی جنگی قوانین میں ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، مگر صہیونی اسرائیلیوں نے تمام مسلمہ عالمی قوانین اور روایات کو رعونت کے ساتھ پامال کر دیا، اور عالمی برادری تماشا دیکھتی رہ گئی۔ احادیث مبارکہ میں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کے نام سے اللہ کی تائید اور توفیق کے ساتھ اللہ کے رسول کے دین پر جاؤ، اور ضعیف العمر، قریب المرگ بوڑھوں، بچوں، چھوٹے لڑکوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور غنیمت میں خیانت نہ کرنا، غنیمت کے مال کو اکٹھا کر لینا، صلح کرنا اور نیکی کرنا، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک غزوہ میں شریک تھے، ہم لڑ رہے تھے یہاں تک کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا اور ہم نے مشرکوں سے قتال کیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے بعض بچوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے بچوں تک کو قتل کر ڈالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکرار کے ساتھ فرمایا، خبردار، بچوں کو ہرگز قتل نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں؟ کیا وہ مشرکوں کے بچے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے بہترین لوگ بھی مشرکوں کی اولاد نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم فرمایا ہے، بس جب تم شریعت کے حکم کے مطابق کسی کو قتل کرو تو اس میں بھی احسان سے کام لو، اور جب تک تم کسی حلال جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی احسان سے کام لو۔ لازم ہے کہ تم میں سے کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی چھری کو تیز کرے تاکہ جان نکلنے میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ احسان کے معنی ہے کسی کام کو کمال حسن خوبی کے ساتھ انجام دینا۔ شمس الائمہ علامہ سرخسی لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو قتل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کا قتل جائز نہیں، خاص طور پر جب کہ وہ قتال میں شریک نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمانوں کا لشکر مشرکوں کی طرف روانہ کرتے تو فرماتے، کسی بچے، عورت اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، چشموں کو خشک و ویران نہ کرنا، جنگ میں حائل درختوں کے سوا نہ کسی درخت کو کاٹنا، نہ کسی انسان اور جانور کا مسئلہ کرنا، نہ بدعہدی کرنا اور نہ چوری اور نہ خیانت کرنا۔ جنگ کے بارے میں یہ اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ عالمی سطح پر جنگی قوانین تو بعد میں بنے، اسلام نے 1400 سال قبل ہی ان قوانین کو نافذ کر دیا تھا۔ امریکہ اور مغربی ممالک میں بڑے بڑے جلوس بھی نکلے، احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، انسانیت کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا گیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ لیکن امریکہ اپنے حلیفوں سمیت بدستور اسرائیل کا پشتیبان بنا ہوا ہے، اپنے حق وطن کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، جنگی ساز و سامان اور نقد کی صورت میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $1430 کروڑ اسرائیل کی امداد کے لیے منظور کیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مفلوج اور بے اثر کر دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ مسیحیوں کے سب سے بڑے فرقے کیتھولک کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہماری کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈاکس اور دیگر مسیحی فرقوں کی مذہبی قیادت سے اپیل ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق مظلوم کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی ممالک سمیت دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج بھی ہوئے ہیں، جلوس بھی نکالے گئے، احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، لیکن اسرائیل کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ اس نے مظالم کا سلسلہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ پوپ فرانسس سے مطالبہ ہے کہ غزہ کی پٹی کی ساری تباہ شدہ عمارتوں، بستیوں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر فنڈ قائم کریں، اور مسیحیوں سے اپیل کریں کہ وہ اپنی حکومتوں کی سرپرستی میں ہونے والے مظالم کا مداوع کریں۔ ہمیں افسوس ہے کہ OIC اور عرب لیگ کا ریاض میں جو اجلاس منعقد ہوا، اس کے نتائج انتہائی مایوس کن نکلے۔ اس کا ماحصل ایک بے نتیجہ اور بے جان سی قرارداد تھی۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک نے فلسطینیوں کی بحالی کے لیے کسی امدادی پیکج کا اعلان کیا، نہ اسرائیل اور اس کے سرپرست ممالک کے سیاسی، سفارتی اور اقتصادی و تجارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ بس ایک بے مقصد سی
مشق تھی جو بے نتیجہ ختم ہو گئی اور امت کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم آفت زدہ اور جنگ زدہ ممالک میں ڈاکٹرز، ماورائے سرحدات کی کوئی نہ کوئی سرگرمی اور کارروائی عالمی میڈیا پر رپورٹ ہوتے دیکھتے تھے، لیکن صد افسوس فلسطین کے بارے میں ایسی کوئی مؤثر سرگرمی نظر نہیں آئی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی ہمیشہ سب سے بڑھ چڑھ کر اسرائیل کی حامی رہی۔ 2024 ان کے ہاں انتخابات کا سال ہے، اس لیے مسئلہ فلسطین کے فوری حل کے لیے کسی بڑی اور نمایاں پیش رفت کا کوئی فوری امکان نہیں ہے۔ بظاہر امریکی صدر بائیڈن 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ اسرائیل پر دباؤ ڈالتے ہیں اور نہ اقوام متحدہ کے تحت کوئی مؤثر اقدامات کرتے ہیں۔ حماس کی حالیہ مزاحمت نے کم از کم یہ ثابت کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین زندہ ہے، اسے ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا، اور اس کا کوئی قابل قبول اور پائیدار حل تلاش کیے بغیر اسرائیل کو بھی دیر پا امن اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ بظاہر کئی مسلم ممالک اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ سفارتی و تجارتی تعلقات استوار کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ حماس کی قربانیوں نے سردست ان کے اس ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے۔